اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ میں کراچی سے تاج العلماء مولانا محمد نقی نجفی علیہ اللہ مقاموں کا پوتا علی احمد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، سورہ مبارکہ رحمان کے رکوع نمبر 3 کی آیات کے ساتھ۔ سورہ رحمان قرآن مجید کا 55 نمبر کا سورہ ہے، اور اس کے رکوع 3 میں جو آیات ہیں ان کے نمبر ہیں 46 سے لے کر 78 تک، اور ان آیات کی تلاوت کا شرف اب میں حاصل کر رہا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، ترجمہ مگر ہر وہ شخص جو اپنے پالنے والے مالک کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا ہے، اس کے لیے دو گھنے سرسبز و شاداب جنت کے باغ ہوں گے۔ خداوند عالم کے سامنے حاضری سے ڈرنے کا واحد معیار گناہوں، جرائم اور ظلم کرنے سے بچنا اور فرائض الہی کا ادا کرتے رہنا ہے۔ اسی لیے جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے گناہوں سے بچنے والوں اور عذاب خدا سے ڈرتے رہنے والوں کو جنت کی خوشخبریاں سنائی ہیں۔ مثلا خدا کی سزا سے ڈرنے والوں کو جب جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی خوشخبری سنائی تو ابی درداء صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تعجب سے عرض کی، بس ایک صفت پر اتنی بڑی بشارت؟ 3 مرتبہ یہی کہا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، چاہے ابو درداء کو کتنا ہی ناگوار کیوں نہ ہو۔ یہ ابن کثیر میں لکھا ہے، اور تفسیر صافی میں بحوالہ کافی فی اصول کافی اور تفسیر نور الثقلین میں لکھا ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ جو شخص یہ بات سمجھ لے کہ جو کچھ بھی اس کے منہ سے نکلتا ہے اللہ اسے خوب سنتا ہے، اور وہ جو بھی برا کام کرتا ہے اللہ اس کو بھی خوب دیکھتا ہے، تو اس شخص کا یہ بات سمجھ لینا ہی اسے آخر کار برائیوں سے روک دے گا۔ یہی مطلب ہے اس آیت کا۔ اور تفسیر مجموع البیان، تفہیم القرآن اور تفسیر نمونہ میں لکھا ہے کہ مطلب یہ اس آیت کا کہ جو لوگ دنیا میں خدا کی ناراضگی یا عذاب سے ڈرتے ہوں گے اور اس خوف کی وجہ سے کہ انہیں ایک دن خدا کے سامنے حساب دینے کے لیے کھڑا ہونا ہے، اپنا دامن ظلم، جبر اور برائیوں سے بچاتے ہوں گے، حلال و حرام میں تمیز کرتے ہوں گے، جان بوجھ کر خدا کی نافرمانی نہ کرتے ہوں گے، ان کے لیے خدا کی طرف سے جنت میں کئی گھنے باغات ہوں گے جو نعمتوں سے لدے ہوئے ہوں گے۔ آیت نمبر 47، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، ترجمہ تو اے جنوں اور انسانوں، تم دونوں اپنے مالک کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ آیت نمبر 48، ذواتا افنان، وہ باغ خوب ہری بھری شاخوں سے لدے پھلتے ہوں گے یا جن میں رنگ برنگ کی چیزیں ہوں گی۔ آیت نمبر 49، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، ترجمہ تو تم دونوں اپنے پالنے والے مالک کے کن کن انعامات کا انکار کرو گے۔ آیت نمبر 58، فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ، ترجمہ ان دونوں باغوں میں 2 چشمے بہتے ہی چلے جائیں گے۔ آیت نمبر 51، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، ترجمہ تو تم دونوں اپنے پالنے والے مالک کے کن کن انعامات اور احسانات کا انکار کرو گے۔ آیت نمبر 52، فِيهِمَا مِن كُلِّ فَاكِهَةٍ زَوْجَانِ، ترجمہ ان دونوں باغوں میں ہر پھل کی 2 قسمیں ہوں گی۔ آیت نمبر 53، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، ترجمہ پھر تم دونوں اپنے پالنے والے مالک کے کن کن انعامات کا انکار کرو گے۔ آیت نمبر 54، مُتَّكِئِينَ عَلَىٰ فُرُشٍ بَطَائِنُهَا مِنْ اسْتَبْرَقٍ،
وجن الجنتین دان، وجن الجنتین دان، ترجمہ وہ جنتی گاؤں تکیوں سے لگے ہوئے ایسے فرشوں پر بیٹھے ہوں گے جن کے استر ریشم کے ہوں گے، اور ان دو باغوں کے پھل بہت ہی قریب ہوں گے۔ آیت نمبر 55۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پھر تم دونوں اپنے پالنے والے مالک کے کن کن انعامات اور احسانات کا انکار کرو گے؟ عربوں کے محاورے میں دو دو کے الفاظ سے مراد 1+1 کے نہیں لیے جاتے، بلکہ بہت زیادہ کثرت کے اظہار کے لیے بولے جاتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ جنت میں روحانی، عقلی، فکری، جسمانی، مادی ہر قسم کی لذتیں پوری آب و تاب کے ساتھ عالم شباب میں بکثرت ہوں گی، کسی قسم کی کمی کا کوئی احساس نہ ہوگا۔ یہ تفسیر ماجدی میں لکھا ہے۔ تفسیر کبیر، تفسیر مجموع البیان اور تفسیر القرآن میں لکھا ہے کہ دوسرا مطلب یہ کہ خدا کے عطا کیے ہوئے جنت کے دونوں باغوں کی شان بان نرالی ہوگی۔ ایک باغ میں جائے گا تو الگ قسم کے پھل پھول دیکھے گا، دوسرے باغ میں الگ قسم کے محلات اور حوریں ہوں گی۔ خدا کی عطاؤں اور نوازشوں میں تکرار نہیں ہوتی۔ تیسرا مطلب یہ کہ جنت میں وہ نعمتیں بھی پائے گا جو دنیا میں بھی دیکھ چکا ہے، اور وہ نعمتیں، غذائیں، پھل وغیرہ بھی پائے گا جو اس کے لیے چھوتے اندیکھے ہوں گے۔ جب جنت کے گدوں کے استر یعنی اندر کے حصے اس قدر نفیس ہوں گے تو باہر کے حصے کس قدر خوبصورت ہوں گے اس کا اندازہ لگانا تک ممکن نہیں ہے۔ پھر جنتوں کے پھل جنتیوں کے لیے اس قدر قریب ہوں گے کہ انہیں بیٹھے بیٹھے بلکہ لیٹے لیٹے بلا مشقت چن چن کر کھا سکیں گے۔ یہ تفسیر صافی میں لکھا ہوا ہے۔ تفسیر نمونہ اور تفسیر کبیر میں لکھا ہوا ہے کہ تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے، یعنی تکیہ لگا کر بیٹھنا اصل میں انتہائی قلبی سکون، امن و اطمینان کی طرف اشارہ ہے کہ وہاں ان کو کسی قسم کا خوف، پریشانی، اضطراب نہیں ہوگا۔ فرش کے استر بتانا استبرق کے ہوں گے یعنی بے حد نرم ریشم کے آرام دہ ہوں گے۔ اصل میں جنت کی نعمتیں نہ قابل بیان ہیں اور نہ تصور میں آ سکتی ہیں۔ آیت نمبر 59، معاف کیجیے گا 56۔ فیہن قاصرات الطرف لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، ترجمہ پھر وہ نعمتوں کے درمیان شرمیلی نگاہوں والی ہوں گی جنہیں ان جنتیوں سے پہلے کسی آدمی یا کسی جن نے چھوا بھی نہیں ہوگا۔ آیت نمبر 57۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، ترجمہ پھر تم دونوں اپنے پالنے والے مالک کے کن کن انعامات کا انکار کرو گے؟ تفسیر صافی میں لکھا ہے کہ نیچی نگاہوں والی شرمیلی خوبصورت گوری عورتوں سے مراد شرمیلی حیا والی عورتیں ہیں جن کی نظریں صرف اور صرف اپنے شوہروں کی طرف لگی رہیں گی، وہ غیروں کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھیں گی۔ عورت کی اصل خوبی شرم و حیا اور عفت و پاک دامنی ہے، اس لیے خداوند عالم نے عورتوں کے حسن و جمال سے پہلے ان کے شرمیلے ہونے کو بیان فرمایا ہے۔ عورت کتنی ہی حسین ہو، اگر بد نظر، بے شرم، بے حیا ہے اور ہر آغوش کی زینت بننے کے لیے تیار ہے تو گویا اس میں کوئی خوبی نہیں، کوئی شریف آدمی اس میں دلچسپی نہیں لے سکتا۔ وہ ایک گندے پانی کی نالی ہے جو شیریں اور پاک پانی کی نہر کا ہرگز مقابلہ نہیں کر سکتی۔ یہ تفسیر کبیر اور تفسیر مجموع البیان میں لکھا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے حیا عورت کی مثال ایسی ہے جیسے بغیر نمک کا کھانا۔ آج سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ جنت میں نیک آدمیوں کی طرح نیک جن بھی داخل ہوں گے، جنوں کی عورتیں بھی ہوں گی اور وہ باحیا چھوتی کنواری ہوں گی، کسی جن نے ان کو ہاتھ تک نہ لگایا ہوگا اور نہ کسی انسانی عورت کو کسی انسان یا جن نے ہاتھ لگایا ہوگا۔ یہ تفہیم القرآن میں علامہ مودودی صاحب نے لکھا ہے۔ اور تفسیر مجموع البیان میں لکھا ہے کہ روایت حضرت ابوذر سے کہ جنت والی بیوی اپنے شوہر سے کہے گی کہ مجھے اپنے پالنے والے مالک کی قسم، میں نے پوری جنت میں آپ سے بہتر کوئی نہیں دیکھا۔ حمد اللہ کے لیے زیبا ہے کہ اس نے مجھے آپ جیسے شریف و حسین و جمیل شوہر عطا فرمایا، کاش وہ ہم ہوں۔ آیت نمبر 58۔ کأنہن الیاقوت والمرجان، ترجمہ وہ حوریں ایسی خوبصورت ہوں گی جیسے چمکتے ہوئے ہیرے یا بڑے بڑے موتی ہوں۔ آیت نمبر 59۔
فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پھر اے جنوں اور انسانوں، تم دونوں اپنے پالنے والے مالک کے کن کن انعامات کا انکار کرو گے؟ آیت نمبر 60۔ هل جزاء الاحسان الا الاحسان، ترجمہ اچھائی کا بدلہ اچھائی کے سوا کیا ہو سکتا ہے؟ آیت نمبر 61۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پھر اے جن و انس، تم دونوں اپنے پالنے والے مالک کے کن کن انعامات و احسانات کا انکار کرو گے؟ احسان کے معنی حسن پیدا کرنے کے ہیں۔ جب بندہ خدا کی اطاعت کرتا ہے تو وہ اپنے عمل سے حسن عمل کو پیدا کرتا ہے، اس لیے جواب میں خداوند عالم نے اسے ہر قسم کا حسن فراہم اسے ہر قسم کا حسن فراہم کر دیتا ہے۔ جب بندہ حسن کاری کرے گا تو خداوند کریم کی طرف سے حسن کاری کیوں نہ ہوگی؟ خداوند کریم و رحیم کی طرف سے حسن کاری اسی کی شایان شان ہوگی۔ غرض یہاں پہلے احسان سے مراد انسان کا حسن کردار ہے، اور دوسری مرتبہ جو احسان کا لفظ آئے اس سے مراد حسن عمل کے صلے میں خداوند کریم کا حسن سلوک ہے، جو ثواب آخرت کہلاتا ہے۔ یہ تفسیر ماجدی میں لکھا ہے۔ احسان کے معنی ایسی چیز جو انصاف سے بڑھ کر ہے۔ احسان سے پہلے عدل ہے، اور عدل کے معنی جس کا جتنا حق ہے، جتنا جس کا حق بنتا ہے اتنا ادا کرنا، اور احسان کے معنی ہے اس کے حق سے زیادہ اسے ادا کرنا۔ اسی لیے بعد میں فرمایا کہ تم خدا کے کس کس احسان کا انکار کرو گے۔ یہ مفردات امام راغب میں لکھا ہے۔ آیت نمبر 62۔ وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ، ترجمہ پہ ان دو جنتوں کے باغوں کے علاوہ بھی دو اور جنتیں ہیں۔ آیت نمبر 63۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم دونوں اپنے پالنے والے مالک کے کن کن انعامات کا انکار کرو گے؟ آیت نمبر 63۔ مُدْحَامَّتَانِ، یہ قرآن کی واحد آیت ہے جو ایک لفظ پر مشتمل ہے، جس کا مطلب ہے وہ دونوں باغ گہرے سبز رنگ کے ہوں گے۔ آیت نمبر 65۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، ترجمہ تو آخر تم دونوں اپنے پالنے والے مالک کے کن کن انعامات کا انکار کرو گے؟ آیت نمبر 66۔ فِيهِمَا عَيْنَانِ نَضَّاخَتَانِ، ترجمہ ان دونوں باغوں میں دو چشمے ہوں گے جوش مار کر فواروں کی طرح ابلتے ہوئے۔ آیت نمبر 67۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم دونوں اپنے پالنے والے مالک کے کن کن انعامات کا انکار کرو گے؟ مفردات امام راغب میں لکھا ہے کہ مدحامتان کا لفظ مدحامتن سے بنا ہے، جس کے معنی ایسا گھنا اور سبز باغ جو اپنی انتہائی شادابی اور گھنے ہونے کی وجہ سے سیاہی مائل نظر آئے۔ اور دہمتن کے معنی سیاہ ہوتے ہیں۔ مراد یہ کہ وہ باغات سبزی و شادابی میں سیاہی مائل ہوں گے۔ یہ تفسیر انوار النجف میں لکھا ہے، اور سبزے کی شدت اور کثرت کی وجہ سے اس کو سیاہ کہا گیا ہے۔ جب لوگوں کے مراتب ایمان و عمل میں فرق ہے تو ان کے باغوں کی نوعیت میں بھی فرق ہونا عین عادل ہے۔ اسی لیے حسن بصری نے فرمایا کہ اعلیٰ درجے کے باغ سابقین کے لیے ہوں گے، اور کم درجے کے باغ ان سے کم مرتبہ والوں کے لیے ہوں گے۔ یہ تفسیر تبیان میں لکھا ہے۔ آیت نمبر 68۔ فِيهِمَا فَاكِهَةٌ وَنَخْلٌ وَرُمَّانٌ، ترجمہ ان دونوں باغوں میں بکثرت پھل کھجور اور انار ہوں گے۔ آیت نمبر 69۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم دونوں اپنے پالنے والے مالک کے کن کن انعامات کا انکار کرو گے؟ آیت نمبر 70۔ فِيهِنَّ خَيْرَاتٌ حِسَانٌ، ترجمہ وہ نعمتوں کے درمیان اچھی صورت اور اچھی صورت والی بیویاں ہوں گی۔ آیت نمبر 71۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، ترجمہ پھر تم دونوں اپنے مالک کے کن کن انعامات کو جھٹلاؤ گے؟ آیت نمبر 72۔ حور مقصورات فی الخیام، ترجمہ خیموں میں
ٹھہرائی ہوئی گوری گوری ہو گئے ہوں گی۔ آیت نمبر 73، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پھر تم دونوں اپنے پالنے والے مالک کے کن کن احسانات اور انعامات کا انکار کرو گے۔ آیت نمبر 74، لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، ترجمہ ان حوروں کو ان جنتیوں سے پہلے کسی انسان یا جن نے چھوا تک نہیں ہوگا۔ آیت نمبر 75، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو پھر تم دونوں اپنے پالنے والے مالک کے کن کن انعامات کو جھٹلاؤ گے۔ آیت نمبر 76، متقین علی رفرف خضر وعبقری حسان، وہ جنتی سبز قالینوں، خوبصورت نفیس اور نادر گدوں اور فرشوں پر تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے۔ آیت نمبر 77، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، یہ آخری آیت نہیں ہے، یہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ جو بار بار آیا وہ 31 ٹائم آیا ہے، اور یہ آخری مرتبہ 31 مرتبہ یہاں پر یہ آیت آئی ہے، جس کا مطلب ہے پھر تم دونوں اپنے پالنے والے مالک کے کن کن انعامات کو جھٹلاؤ گے۔ اور اب 78 نمبر کی آیت جو اس سورہ کی آخری آیت ہے، رکوع کی بھی آخری آیت ہے، تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، ترجمہ قائم و دائم بڑی برکت والا نام ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پالنے والے مالک کا جو بڑی عظمت، عزت و بزرگی والا ہے۔ تفسیر روح المعانی میں لکھا ہے کہ نام اسم سے یا مراد خداوند عالم کے صفات ہیں جو موصوف کی علامت ہوتے ہیں، اور برکت کے معنی فائدہ پہنچانے والی چیز کے ہوتے ہیں۔ خداوند عالم کے نام سے زیادہ کون سی چیز فائدہ پہنچانے والی ہو سکتی، کیونکہ خدا کی ذات تمام فائدوں کا سرچشمہ ہے۔ اب کیونکہ خدا کے فیضان کا سرچشمہ اس کی صفات ہیں، اس سے خدا کے اسم کو بھی بابرکت فرمایا گیا ہے۔ پھر جس کا اسم اس قدر مفید ہو اس کی ذات کس قدر فیض رساں ہوگی، جبکہ خدا کی صفات اس کی عین ذات ہیں۔ پھر ذی الجلال فرما کر اس کی صفات جلال یعنی صفات سلبیہ کی طرف اشارہ فرما دیا، اور والاکرام فرما کر تمام صفات ثبوتیہ کی طرف اشارہ فرما دیا۔ پرکشش بات یہ ہے کہ یہ سورہ رحمان کے نام سے شروع ہوئی اور ذی الجلال والاکرام پر ختم ہوئی، گویا خدا کے نام سے شروع ہوئی اور خدائی کے نام پر ختم ہوئی۔ دونوں نام صفت جمال کو بتاتے ہیں، گویا پوری صورت خدا کی صفات جمال اور صفات ثبوتیہ کا مظہر کامل ہے۔ یہ تفسیر نمونہ میں لکھا ہے۔ تفسیر در منصور میں لکھا ہے کہ اس شخص نے جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے خدا سے دعا کی اور آواز دی کہ یا ذی الجلال والاکرام، پر یہ سن کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب جب کہ تم نے خدا کو اس نام سے پکارا ہے تو تمہاری دعا قبول ہے، اب جو چاہتے ہو مانگ لو۔ یہ تفسیر در منصور میں لکھا ہے۔ تفسیر برہان میں لکھا ہے کہ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت ہے کہ فرمایا ہم اللہ کا جلال اور اس کی کرامت ہیں، اسی لیے خدا نے اپنے بندوں کو ہماری اطاعت کی عزت بخشی ہے۔ معلوم ہوا کہ اولیاء خدا خداوند عالم کی صفات جلال و جمال کا مظہر ہوا کرتے ہیں، اور ان کی اطاعت کرنا وہ عزت ہے جس کی توفیق خدا کی عطا ہی سے مل سکتی ہے۔ جب یہ سورت اتری تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے عرض کی کہ اب تک قریش کے سامنے قرآن کی کوئی صورت نہیں پڑھی گئی، کون ہے جو یہ سورت الرحمن ان کو سنائے؟ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ میں نے کہا میں حاضر ہوں۔ لوگوں نے کہا تمہارا قبیلہ کمزور ہے، وہ تم کو اذیت دیں گے۔ میں نے کہا خدا میرا دفاع کرے گا۔ دوسرے دن عبداللہ بن مسعود نے دوپہر کے وقت مقام ابراہیم علیہ السلام پر کھڑے ہو کر بلند آواز سے یہ سورت تلاوت کی تو قریش نے ان کے منہ کو تھپڑا دیا، مگر وہ پھر بھی پڑھتے ہی گئے۔ جب لوٹے تو چہرے پر زخموں کے نشان تھے۔ لوگوں نے دلاسا دیا تو فرمایا اگر تم کہو تو کل پھر پڑھوں۔ صحابہ نے فرمایا بس اتنا ہی کافی ہے۔ یہ سیرت ابن حشام کی جلد 1 میں لکھا ہے۔
خداوند عالم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب کرے، اور وارث قرآن حضرت امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرج شریف کا خدا جل ظہور فرما دے، اور ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شامل ہونے کی توفیق نصیب ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔